اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ عزیزان گرامی قدر، معزز اور محترم ناظرین کرام، ہم آپ حضرات کی خدمت میں جنت البقیع میں ان قبروں کے وارثوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں جو ان قبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ معصومین علیہم السلام جن کی قبر کا سایہ چھین لیا گیا ہے، ان تمام معصومین میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی شریک ہیں۔ آپ کی قبر مقدس بھی اس مقام پر ہے اور آپ کی قبر بھی بے سایہ ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کیے تھے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے چاہنے والے اپنے شیعوں کے لیے کیا فرمایا ہے اور کیا بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت صفوان جمال سے ہے۔ صفوان وہ صفوان ہے جو امام کے ساتھی ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں۔ ان سے بہت سے واقعات نقل کیے گئے، بہت سی ایسی آیتیں ان کے سامنے ظاہر کی گئیں جو شیعوں تک پہنچی ہیں۔ من جملہ نشانیوں میں سے امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مقدس نجف اشرف میں جو ظاہر ہوئی، تو جناب صفوان نے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ جب سفر کیا تو جناب صفوان کہتے ہیں کہ امام وادی السلام سے گزرتے ہوئے ایک مقام آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے اترے اور آپ نے ایک مشت خاک اٹھائی اور سونگھی، اور سونگھنے کے بعد آپ نے فرمایا یہی وہ مقام ہے جو ہمارے جد امیر المومنین علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ اسی مقام پر ہمارے جد کی قبر ہے، یہاں پر خوشبو آ رہی ہے۔ جناب صفوان نے فرمایا کہ میں امام کے ساتھ امام امیر المومنین علیہ السلام کی قبر گیا، زیارت کی، اور جب امام سے میں نے پوچھا تو امام نے نشاندہی فرمائی کہ یہ قبر کسی اور کی قبر نہیں ہے بلکہ میرے جد امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مقدس ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جناب صفوان نے اجازت طلب کی، مولا اگر آپ اجازت دیں تو قرب و جوار میں رہنے والے مومنین اور شیعوں کو یہ بات بتا دوں تاکہ وہ وقتاً فوقتاً وہ امام کی خدمت میں آئیں اور عظیم قبر مقدس کی زیارت سے شرف یاب ہو سکیں۔ وہی صفوان جمال روایت کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں مولا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے تمام شیعہ اہل بہشت ہیں، یعنی ہمارے تمام شیعہ جو ہم کو چاہتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، یعنی جن باتوں کو ہم نے بتایا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جن باتوں کو ہم نے روکا ہے ان پر رک جاتے ہیں۔ جو شیعہ ہیں، روایت میں لفظ شیعہ، آپ روایت میں جائیں گے تو شیعہ کی ڈیفینیشن آپ کو مل جائے گی۔ لغت کے اعتبار سے چاہنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے، لیکن اگر علامت شیعہ میں جائیں گے تو بہت سنگین ہے، اس پر اہتمام کی ضرورت ہے۔ لیکن امام نے فرمایا کہ ہمارے تمام شیعہ جو ہمیں چاہتے ہیں وہ سب اہل بہشت ہیں، یعنی جنت میں داخل ہوں گے۔ حالانکہ شیعوں کے درمیان ایسا گروہ بھی ہے جو گناہ اور برے کام کا مرتکب ہوتا ہے، شراب پیتے ہیں، دنیا دار ہیں، عیاشی جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ امام نے فرمایا، یہ امام نے جو روایت جناب صفوان سے ہے کہ امام نے فرمایا کہ تمام شیعہ اہل بہشت ہیں۔ ان تمام شیعوں میں جبکہ کچھ ایسے بھی شیعہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، جو شراب نوشی بھی کرتے ہیں، جو فحاشی میں مبتلا ہیں، جو دیگر دنیاوی امور ہیں ان میں دنیا کی رذیلتوں میں مبتلا ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا نام ہوا اہل الجنہ، نام ہم ہوا اہل الجنہ، نام ہم اہل الجنہ، ہاں وہ اہل جنت ہیں، ہاں وہی سب اہل جنت ہیں۔ یعنی امام نے تاکید کے ساتھ یہ جملہ فرمایا بار بار، نام ہم اہل الجنہ، یہ لوگ
جنت میں جانے. کب کہا؟ جب راوی نے یہ سوال کر لیا جناب صفوان نے کہ کیا یعنی یہ اس کے چہرے پر آثار دکھائی دیے کہ شیعہ ہوں اور شیعہ ہونے کے بعد یہ علامتیں ان میں پائی جائیں تو اب امام کیا کہیں؟ تو امام نے فرمایا اس کے باوجود بھی وہ جنت میں جائیں گے. یعنی اس کے باوجود بھی جنت میں جائیں گے کیا مطلب؟ مطلب برزخ کی زندگیاں ان کے لیے سنگین ہوں گی، ان کو مبتلا کیا جائے گا، یعنی امتحان لیا جائے گا. یعنی روایت میں ہے امتحان کیسے لیا جائے گا؟ اب امام نے خود فرمایا ان الرجل من شیعتنا لا یخرج من الدنیا حتی یبتلی بالسقم او مرض او بدین او بجار یعزیہ او بزوجت سوء فإن عوفی من ذلك شدد اللہ علیہ النزاع حتی یخرج من الدنیا ولا ذنب علیہ. امام نے فرمایا کہ ہاں سب کے سب جنت میں جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ یہ سب جنتی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا سے نہ جائیں گے مگر یہ کہ جسمانی مرض میں مبتلا ہوں گے یا روحانی مرض میں مبتلا کیے جائیں گے یا ان کا پڑوسی ایسا ہوگا جو انہیں اذیت دے گا یا ان کو ایسی زوجہ مل جائے گی جو اسے بار بار اذیت دے گی. ان تمام اذیتوں کو برداشت کر کے، ان تمام مشکلات کو اور مصیبتوں کو برداشت کر کے اب وہ جب جائے گا تو اب امام نے فرمایا حتی یخرج من الدنیا ولا ذنب علیہ. یعنی اب امام نے فرمایا کہ جو بیماری کے مراحل سے گزر گیا، جو پڑوسی کی اذیتوں کو برداشت کر لے گیا، جو اپنی زوجہ کی اذیتوں کو برداشت کر لے گیا اور ایسا کوئی عمل انجام نہیں دیا جو اس کو ایمان سے باہر کر دے، اس شیعت پر رہتے ہوئے اس کی اگر زندگی گزر گئی تو اب اس دنیا سے ایسے گزرا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ امام نے جو مدارج بیان کر دیے اس سے کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام کے بشارت سے اب یہ اس روایت سے سوء استفادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گنہگار بھی جنت میں جائے گا. یقیناً ولایت اہل بیت رکھنے والا جنت میں جائے گا، لیکن اس ولایت کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم میں کوئی شرابی نہ ہو، ہم میں کوئی فحاشی میں مبتلا نہ ہو، ہم میں کوئی دنیا طلب نہ ہو، دنیا دار نہ ہو، دنیا کی رذیلتوں پر فریفتہ نہ ہو، بلکہ امام کا مخلص شیعہ اور مخلص چاہنے والا بن جائے.